لیکن بہت ہی اہم بات تھی جو کہ پاکستان کی عوام کو تو 2.5 سال سے پتہ ہے اور اس کو روز پاکستان کی عوام سزا سمجھ کے بھگتتی بھی ہے، لیکن اس کو بار بار باور اس لیے کرانا ضروری ہے کیونکہ جو مسلط ٹولہ، جو چور، ڈاکو، نالائق، نااہل ٹولہ، جو بہروپیے، ڈکیت، کھلنڈرے ملک کے اوپر اس وقت مسلط ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور وارداتیں ڈال رہے ہیں چور دروازے سے، ان کے کچھ حقائق پاکستان کی عوام کو بتانا بہت ضروری ہے، اور جس میں یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ 2014 سے لے کر 2022 تک کنٹینر پر چڑھ کر جو جھوٹ بولے گئے، جو فریب کیا گیا، جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اس کے لیے ہر روز جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ 1 کروڑ نوکری کا جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر آپ 1 کروڑ نوکری کو نہ دینے کے لیے ہر روز جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب 50 لاکھ گھر دینے کا جھوٹ بولتے ہیں تو وہ 50 لاکھ گھر نہ دینے کے لیے آپ کو ہر روز جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی شخص جو آج ملک پر مسلط ہے، کنٹینر پر چڑھ کر کہا کرتا تھا کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے تو کون چور ہوتا ہے؟ وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہی وہ شخص تھا جو کنٹینر پر کھڑا ہو کر سول نافرمانی، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے، بجلی کے بل جلانے، پولیس والوں کے سر توڑنے کا درس دیا کرتا تھا، اور آج وہی مافیا، وہی کارٹل اس وقت ملک پر مسلط ہے۔ لیکن طریقہ واردات یہ ہے کہ دوسروں کو چور چور کہو، چور چور کا شور مچاؤ اور چور دروازے سے عوام کو لوٹو۔ آپ کو یاد ہوگا آتے ہی قرضہ کمیشن بنا، قرضہ کمیشن بنایا کہ پچھلی حکومتوں نے پاکستان کی عوام اور بچے بچے کو مقروض کر دیا ہے، تو وزیر اعظم مسلط نے ایک قرضہ کمیشن بنایا، جس قرضے کمیشن کی آج تک رپورٹ اس لیے نہیں آئی کہ 14,000 ارب کا تاریخی قرضہ اسی وزیر اعظم مسلط نے لے لیا، اور 14,000 ارب کا قرضہ لیا، ایک اینٹ نہیں لگائی، اس لیے آج اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جو آج سیاسی یتیم ہے، سیاسی بے روزگار ہے، جو عمران خان کا ٹاؤٹ ہے، جو عمران خان کے لیے فرنٹ مین ہے، جو عمران خان کا کمیشن خور ہے، اور سینٹ کی ٹکٹ نہ ملنے پر سیاسی یتیم ہے، جس کا نام شہزاد اکبر ہے۔ شہزاد اکبر اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر کاغذ لہرا لہرا کر الزام لگاتا تھا۔ جس دن نیب کی شہباز شریف کے خلاف انکوائری شروع ہوتی تھی یا پریس ریلیز آتی تھی تو یوں کاغذ لہرائے جاتے تھے کہ اتنے ارب کھا گئے، شہباز شریف نے یہ کرپشن کی، صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، وہ جو مہمان لائے تھے ڈیوڈ روز صاحب، جن کا خود اتا پتا کوئی نہیں، ان کی اپنی طرح، ڈیفڈ کے پیسے کھا گئے، زلزلے کے پیسے کھا گئے، تعلیم کے پیسے کھا گئے، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو ہوتی تھی۔ آج وہ سیاسی یتیم، عمران خان کا فرنٹ مین اور کمیشن خور، اور عمران خان کا ٹاؤٹ، جس کو سینٹ کی ٹکٹ نہیں ملی تو خاموشی ہے، لیکن جب ان سے سوال ہوتا ہے براڈ شیٹ میں کمیشن خوری کا، جب ان سے سوال ہوتا ہے نیب کے ساتھ مل کر جو عوام کا دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا پھڑپڑاتے ہیں، اور پھڑپڑا کر، کیونکہ اصل میں وہ جو ان کے اندر خمیر ہے وہ دوسروں پر الزام لگانے کا، وہ بدلتا نہیں ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب
جو عمران صاحب کے ڈائریکشن کے اوپر کام کرتے ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، آٹا چینی کمیشن پچھلی حکومتوں نے چوری کی، کرپشن کی، بقول شہزاد اکبر کے سبسڈی دی، اور جس کی وجہ سے چینی عمران صاحب کے دور میں 120 روپے کلو بکی۔ وہ چینی کمیشن کی انکوائری، واہ 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 جی واہ، عمران صاحب نے کمیشن بنا دیا ہے، چینی رپورٹ آئے گی، انکوائری ہوگی، جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ان کے بھائی جیل جائیں گے۔ بڑی بات ہے جی۔ آج چینی کمیشن کی رپورٹ، جس چینی کمیشن کی جو کمیشن بنا تھا تو 72 روپے کلو چینی تھی، اس کے دوران جب وہ انکوائری ہو رہی تھی تو 90 روپے کلو چینی بک رہی تھی۔ اس کے بعد جب وہ انکوائری ختم ہو گئی تو 120 روپے کلو چینی بک رہی تھی۔ لیکن چور کون ہے؟ کاٹل کون ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، وہ حمزہ شہباز جو 2 سال جیل میں تھا، جس 2 سال جیل میں رہتے ہوئے 52 روپے چینی 120 روپے کلو چینی ہو گئی۔ اور وہ کارٹلز جس نے 300 ارب کی سبسڈی دی، ملک میں چینی کی قلت ہوتے ہوئے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اور پھر چینی ہوتے ہوئے ان کارٹلز کے گوداموں میں چینی کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے چینی نواز شریف کے 52 روپے سے چینی 120 روپے کلو تک پہنچی۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ شہباز شریف، جس پر الزام ہے کہ وہ قاتل ہے، اس نے تو گنے کی قیمت 180 روپے سندھ گورنمنٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود گنے کی قیمت 180 روپے رکھی تاکہ کسان کا جو حق ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ ایتھنول کے اوپر 2012 میں ٹیکس شہباز شریف نے لگایا تھا، جو 2019 میں اس کارٹل نے، اس مافیا نے ٹیکس کو اٹھایا، جس سے شوگر پرائس انکریز ہوئی۔ 300 ارب کی سبسڈی عمران خان کے فیصلے سے ہوئی تھی۔ بزدار صاحب نے سبسڈی کی اجازت پنجاب میں دی، جبکہ نواز شریف نے یہ قید لگائی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ سبسڈیز نہیں دے سکتی۔ تو چور کون ہوا؟ چور وہ ہوئے جن کے دور میں 52 روپے چینی، 120 روپے کلو چینی عمران خان نہیں خرید رہا، کیونکہ اس کا ATM چینی بھیجتا ہے اس کے گھر، اس کے کارٹلز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر، اس کے مافیاز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر۔ یہ 120 روپے کلو چینی ان مافیاز، ان کارٹلز جو کہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہیں، عمران صاحب کی شکل اور ان کے حواریوں کی شکل میں، چینی تب تک، آٹا تب تک، دوائی تب تک، تیل، انڈے، دوائی، یہ تب تک سستے بجلی گیس نہیں ہوں گے جب تک یہ کارٹلز، یہ مافیا ملک پر عمران صاحب کی شکل اور ان کی حواریوں کی شکل میں موجود رہیں گے۔ اور میں ایک اور بات پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ بزدار صاحب، جن کی رپورٹ کے اندر ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا، جس فیصلے سے انہوں نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور چینی 120 روپے کلو ہوئی، ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ چینی چوری، آٹا چوری کے ذمہ دار عمران خان اور بزدار صاحب ہیں، اور وہ کارٹلز ہیں جو وزیروں اور مشیروں کی شکل میں اس کابینہ کے اندر موجود ہیں۔ جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ان کے بھائی بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ان کی منشا پر، ان کی ڈائریکشن پر یہ لوٹا پاکستان کی عوام کو۔ اور چور کون ہے؟ جنہوں نے سبسڈی ریجیکٹ کی، 15 روپے سبسڈی کی سمری آئی شہباز شریف کے پاس، انہوں نے ریجیکٹ کی۔ سندھ نے سبسڈی دی، شہباز شریف نے ریجیکٹ کی۔ ایکسپورٹ کی اجازت مانگی گئی، وفاق نے کیونکہ سرپلس تھا نواز شریف کے دور میں، وہ اجازت دی، سبسڈی جس وقت دی تو 1 روپے چینی کی کمیشن نہ بڑھانے کی کنڈیشن پہ دی، جو نہیں بڑھی۔ 52 روپے چینی
जितनी देर नवाज शरीफ हुकूमत में रहे, जिस वक्त 2018 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत से गई तो 52 रुपए चीनी बिक रही थी। तो जो आपके मुताबिक कार्टल्स थे, जो आपके मुताबिक प्राइस को टेम्पर करते थे, प्राइस उनकी कीमत चीनी की उनकी वजह से बढ़ती थी, उन्होंने तो अपनी मिलों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अवाम की खातिर, किसानों की खातिर उनको रिलीफ दिया, चीनी की कीमत नहीं बढ़ाई, शहबाज शरीफ ने सब्सिडी नहीं दी। लेकिन आपकी इतनी ओडेसिटी, आपकी इतनी जुर्रत कि आप अवाम की आंखों में आंखें डालकर आज तक झूठ बोल रहे हैं। और वो हमजा शहबाज जो 2 साल जेल में रहा, आपने तो कमीशन रिपोर्ट की इंक्वायरी उसके से नहीं की। 2 साल हमजा शहबाज ने ना हक जेल काटी। आप कहते हैं आज तक हमजा शहबाज की वजह से चीनी की कीमत बढ़ रही है। कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। पाकिस्तान की अवाम आपकी असलियत जानती है। तो शहजाद अकबर साहब कमीशन खोरी खुद करें, टाउट इमरान खान के खुद बने, फ्रंट मैन खुद हों, और इल्जाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पे। आपको शर्म नहीं आती? ये हकायक आपकी फाइलों में मौजूद हैं, ये हकायक सरकारी खजाने के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और इसलिए कमीशन रिपोर्ट के अंदर जो जिम्मेदारान हैं वो आज मुल्क के ऊपर मुसल्लत वजीर आजम है और पंजाब के ऊपर मुसल्लत वजीर आला है। किसी की जुर्रत नहीं कि उससे सवाल करें, और ऑडेसिटी ये कि अभी तक दूसरों पर इल्जाम लगाएं। आपने इल्जाम लगाया शहबाज शरीफ पे गंदा नाला, आशियाना, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड के पैसे खा गए। जो लाहौर मेट्रो शहबाज शरीफ ने 27 बिलियन में बनाई, वो लाहौर मेट्रो जो 27 बिलियन में बनी, और पेशावर मेट्रो कितने की बनी? 105 बिलियन और 120 अरब का डाका डाला गया बीआरटी पेशावर में। कहते हैं शहबाज शरीफ चोर था, और इस पर नैब खामोश होती है। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पे नैब खामोश होती है। रोज फीड करते हैं मीडिया को। एफआईए ने आज ये कह दिया, एफआईए ने कहा है कि इमरान खान चीनी चोर है। एफआईए ने और कमीशन रिपोर्ट ने कहा है कि बुजदार चीनी चोर है। उसने कहा है कि जहांगीर तरीन चीनी चोर है। उसने कहा है कि खुसरो बख्तियार चीनी चोर है हिम्मत इमरान खान में? नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। वाह 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 वाह। नदीम बाबर को 122 अरब का डाका डालने के बाद एलएनजी में, जिसके पैसे जब आपको वसूल हो गए इमरान खान को बनी गाला में, उस वक्त नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना नहीं चाहिए था, नदीम बाबर को जेल में डालना चाहिए था इमरान खान के समेत। और जो वजीर साइन करता है उमर अयूब, वो आपके साथ काबीना में आपके साथ बैठता है। दाएं बैठता है बिजली गैस चोर, बाएं बैठता है चीनी आटा चोर, और उसके साथ बैठता है दवाई चोर। दवाई के ऊपर भी इंक्वायरी हुई थी ना। किधर है नैब? किधर है नैब बीआरटी पेशावर पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में खुद इमरान खान इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए गए हुए? किधर है नैब? हेलीकॉप्टर केस में, बीआरटी पेशावर में, सुनामी में, आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी में। क्योंकि नैब नहीं है, नैब न्याजी गठ जोड़ है, और इल्जाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर चोरी का। इनकी इतनी जुर्रत। और उसके बाद क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शुगर मिल्स की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है। शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल 3 साल से बंद है, ये इनको पता है। इन झूठों को, नलायकों को, चोरों को, चीनी चोरों को पता है। अल अरेबिया शुगर मिल और रमजान शुगर मिल ने 1 रुपए की सब्सिडी नहीं ली, जब ये कमीशन रिपोर्ट जिस दौरानिए का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और चोर कौन है? चोर इमरान खान है, चोर बुजदार है, चोर जहांगीर तरीन है, चोर खुसरो बख्तियार है। और अगर नहीं है तो लाएं एफआईए की रिपोर्ट और कमीशन रिपोर्ट, जिसमें यह लिखा हुआ है कि चोरी, चीनी चोरी अवाम की किसने की है। उसके बाद कमीशन रिपोर्ट जो चीनी चोरी पे बनाई, जो दफन कर दी गई, जिसके ऊपर बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया गया, उसको पाकिस्तान की अवाम के सामने जब लाया गया, उसमें तासुर देने की कोशिश की गई कि यह पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है।
पिछली हुकूमतों की वजह से आज महंगाई 3% से 16% हो गई। वाह जी वाह। पिछली हुकूमतों की वजह से 84 रुपए किलो अंडे आज 200 से ज्यादा, 84 रुपए दर्जन अंडे आज 200 से ज्यादा बिक रहे हैं। दालें, टमाटर, चीनी, चिकन की सिर्फ इस हफ्ते में 22 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ी है। तो जो चोर है ना, उसकी सजा रोज पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिलों में, ग्रोसरी के बिलों में, गैस के बिलों में, चीनी के बिलों में, आटे के बिलों में वो सजा काट रही है। इसलिए अब आपके कागज लहराने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ चोर नहीं होंगे। आपके कागज लहराने से हमजा शहबाज, जो कि 2 साल जेल काट कर आया है, शहबाज शरीफ अभी भी जेल में है। मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को यह बताना चाहती हूं कि जो कमीशन रिपोर्ट है ना, जिसमें रोज स्टेज लगाते हैं कि आज FIA ने और कमीशन रिपोर्ट ने यह कह दिया, शहबाज शरीफ से एक सवाल नहीं पूछा, हमजा शहबाज से एक सवाल नहीं पूछा। आप चोर कहते हैं तो अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, नैब की अदालतों में सबूत पेश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते सबूत पेश, जो कि PID की शान और शौकत तो बनते हैं, मीडिया ट्रायल के लिए तो बनते हैं, लेकिन आप के पास सबूत है ही नहीं। क्योंकि अब सबूत नदीम बाबर के खिलाफ है, अब सबूत इमरान खान के खिलाफ है, अब सबूत खुसरो बख्तियार के खिलाफ है, अब सबूत जहांगीर तरीन के खिलाफ है। और जो दवाई चोर हैं, शहबाज शरीफ के दौर में तो जिसको आप चोर कहते थे, दवाई मुफ्त मिलती थी। आपने तो कोरोना के ऊपर, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने कोरोना की इंपोर्ट पैसे से प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी। आपको शर्म नहीं आती? आपको कोई हया भी नहीं आती? आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गई। जिनको चोर कहते थे, जिनको कार्टल्स कहते हैं, जिनको माफिया कहते हैं, 35 रुपए आटा बिकता था। इमरान साहब, 80 रुपए किलो आटा नहीं बिकता था। जिनको चोर कहते हैं, 52 रुपए चीनी बिकती थी, 120 रुपए किलो चीनी नहीं बिकती थी। जिनको चोर कहते थे, उनके दौर में अंडे 84 रुपए दर्जन होते थे, 290 रुपए, 190 रुपए। और जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल 142 से 290 रुपए पहुंच गया आज। कौन है काटल? कौन है माफिया? कौन है बहरूपिये जो दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे हैं? और आप सिर्फ चोर चोर का शोर करते करते 14,000 अरब का कर्जा खा गए, 122 अरब की LNG खा गए, 400 अरब की चीनी खा गए। चोर चोर का शोर करते करते कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी की झोली में फेंक दिया, IMF के हवाले स्टेट बैंक को कर दिया, माशी सालमियत को कर दिया, गुलाम बना दिया IMF का पाकिस्तान की अवाम को। चोर चोर का शोर करते करते आपने 11 रुपए पर यूनिट बिजली 24 रुपए कर दी। और आप समझते हैं अवाम बेवकूफ बन रही है। आपने चोर चोर का नारा लगाते लगाते 5.8% के ऊपर तरक्की करता मुल्क आपने -0.4% कर दिया और कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है। महंगाई की आपने शरह को 3% से 16% कर दिया, कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है, अवाम की हालत बेहतर हो रही है। 22 करोड़ अवाम के लिए आपने कहा अब कोई भूखा नहीं सोएगा। 22 करोड़ अवाम को खाना राशन भिजाने के लिए 2 ट्रक मुख्तस किए गए। आपको शर्म नहीं आती? 1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने अपने फुप्पे, मामा, चाचा, बहरूपिये, कार्टल्स, माफियाज, उनको नौकरी दे दी। इसी के साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहती हूं बुजदार साहब के फुप्पा को, जिनको स्पेशल ब्रांच का डायरेक्टर लगा दिया। जब बैन है, जब वो रिटायर्ड हैं और जो तनख्वाह वो लेते थे उससे ट्रिपल तनख्वाह उनको दे दी। मुबारक हो आपको। लेकिन नौकरियां तो मिल रही हैं। पाकिस्तान की आवाम को यह पता होना चाहिए कि नदीम बाबर को नौकरी मिली। जब काम पूरा हो गया, सौदा पूरा हो गया, डाका पूरा हो गया, चोरी पूरी हो गई, नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। आमिर कियानी साहब, नौकरी मिली। जब दवाई चोरी हो गई 500 अरब की, डाका लग गया, इंक्वायरी खोल दी, छोड़ दिया, नौकरी तो पूरी हो गई।
جہانگیر ترین کی نوکری ملی. جب 400 ارب کا ڈاکہ پورا ہو گیا, چینی 120 روپے پوری ہو گئی, جہانگیر ترین کے اوپر انکوائری کمیشن کھول دی, پھر ان کو چھوڑ دیا, پچھلے دروازے سے جہاز پہ روانہ کر دیا. جس وقت آٹے کے اوپر 225 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا, اس کے بعد کیوں ڈلا؟ بزدار صاحب, آپ کے رشتہ داروں کو بیونڈ کوٹا آٹا دیا گیا, پھر افغانستان سمگل کرایا گیا. آپ کا مطلب ہے یہ چھپی رہتی ہیں باتیں؟ آپ کا مطلب ہے پاکستان کی عوام کو نہیں پتا یہ باتیں؟ اور چور اور جیلیں, چور چور کا شور, جیلیں, انکوائری, احتساب ہو رہا ہے. احتساب ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ احتساب ہو رہا ہے تو یہ کیا پتلی تماشا ہو رہا ہے جس سے دونوں ہاتھوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ احتساب ہو رہا ہے. احتساب اس ملک کی تاریخ میں اس وزیر اعظم نے کرایا, خود کرایا, اپنی بیٹی کے ساتھ 150 پیشیاں نیب میں بھگت کر. احتساب کرایا شہباز شریف نے, جو 3 دفعہ جیل گیا, ایک دھیلے کی کرپشن آج تک ثابت نہیں ہوئی. احتساب کرایا مریم نواز نے, جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, لیکن کہا الزام لگایا ہے کرو احتساب, بیٹے باپ کے سامنے گرفتار کیا. احتساب کرایا مسلم لیگ نون نے, شاہد خاقان عباسی نے, احسن اقبال نے, مفتاح اسماعیل نے, سعد رفیق نے, سلمان رفیق نے, حنیف عباسی نے, کامران مائیکل نے, خواجہ آصف نے. احتساب ان کا ہو رہا ہے, اور وہ آج 2.5 سال گزر جانے کے بعد پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ یہ بہروپیے ملک پر مسلط ہیں, اور جس احتساب کا نعرہ لگایا, احتساب کمیشن کو خیبر پختونخوا میں بند کیا, وفاق میں نیب نیازی گٹھ جوڑ بنایا, اور سیاسی مخالفین کی آواز بندی, قید کے لیے سیاسی انتقام ہوا. اگر یہ احتساب ہوتا تو جیل میں عمران خان ہوتا, اگر احتساب ہوتا تو بزدار ہوتا جیل میں, اگر یہ احتساب ہوتا تو جہانگیر ترین, خسرو بختیار, ندیم بابر, اور بھی ابھی آئیں گے, ابھی 6 مہینے کافی لوگ عہدوں سے ہٹائے جائیں گے, اور پھر کہا جائے گا انکوائری ہو رہی ہے. کیونکہ عوام کا اس وقت, عوام کا بجلی, گیس, دوائی, آٹا, چینی, ٹماٹر, تیل, روٹی, انڈے, سب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر انکوائری ہوگی, لیکن انکوائری کرنے والے چہرے مختلف ہوں گے. اور اس وقت بریف کیس اٹھا کر ایئرپورٹ میں ٹکٹ نہیں ملنی, کیونکہ ٹکٹیں خالی ساری ختم ہو جانی ہیں, اتنے چور تعداد میں موجود ہیں. لیکن میں آخر میں, اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں وہ آپ لوگ کریں گے, میں آخر میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو, لیکن پاکستان کی عوام میرے سے زیادہ جانتی ہے. پاکستان کی عوام میرے سے زیادہ اس لیے جانتی ہے کیونکہ ہر روز پاکستان کی عوام جب ہر مہینے بجلی کا بل دیتی ہے, جو 11 روپے پر یونٹ سے 24 روپے پر یونٹ ہو گیا ہے, جس کا سالانہ 1200 ارب پاکستان کی عوام دیتی ہے, اور 100 ارب مہینے کا پاکستان کی عوام ادا کرتی ہے. تو مجھے پاکستان کی عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر چینی جو 52 روپے سے 110, 120, 90, 100 روپیہ پاکستان کی عوام نے دی, وہ 48 روپے پر کے جی پر ایکسپورٹ کی گئی, اور 96 روپے پر کے جی پر امپورٹ کی گئی, ڈبل پرائس پر, کیونکہ پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ بڑی بات ہے جی, بڑی بات ہے, پاکستان, دنیا پوری میں مہنگائی ہے, اس لیے پاکستان میں مہنگائی ہے. جو انڈیا میں, خالی انڈیا کی بات بتا رہی ہوں, جو انڈیا میں چینی کی قیمت ہے وہ انڈین روپیز کے مطابق 31 روپے پر کلو ہے, اور وہی قیمت پاکستان میں 65 روپے بنتی ہے, لیکن آج چینی 100 روپے اور 110 روپے کلو بک رہی ہے. تو جھوٹ بولنا جو ہے نا اس کو بند کریں, کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جان چکی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی تفصیل بیان کی حکومت کی کرپشن کے حوالے سے, اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ڈی ایم بنی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو گرا کے واپس آئیں گے. اسلام آباد کو رخ تو کیا ہی نہیں کیا, آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے, کل یوسف اللہ گیلانی جو ہے وہ بھی اپوزیشن لیڈر بن گئے, نون لیگ کو اعتماد میں نہیں لیا. تو کیسے اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ پی ڈی ایم تو آپس میں لڑ رہی ہے.
دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ویسے میں ٹاپک کیونکہ کل سے یہ اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے، آپ نے سوال اچھا کیا، لیکن ٹاپک کیونکہ آج یہ تھا، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دینا چاہتی ہوں. پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 10 جماعتوں کا ایک سیاسی اتحاد ہے اور اس میں کسی کو کان پکڑ کر نہیں لایا گیا تھا. وہ سیاسی جماعت کچھ اراض و مقاصد اور پاکستان کی 72 سالہ تلخ حقیقتیں، جس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جس کی سزا کاٹتی ہیں، کیونکہ جب منتخب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور سلیکٹر اور چنتخب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لا کر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو اس کی سزا آج 52 روپے اور 120 کلو روپے چینی ہوتی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو آج ساری تفصیل بتائی، یہ اسی لیے ہوتا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے جس وقت عوام کا مینڈیٹ دیا جانے والا وزیر اعظم ملک پر نہیں آتا اور ایک ایسا ملک پر مسلط کر دیا جاتا ہے وزیر اعظم جس کو سلیکٹ کر کے مسلط کیا جاتا ہے. تو یہ اراض و مقاصد تھے، یہ آبجیکٹو اور پرنسپلز، اصولی موقف پی ڈی ایم لے کر ایک اتحاد معرض وجود میں آیا ہے. اور اس کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور جس کی طرح پی ڈی ایم کی آخری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پیپلز پارٹی کی ایک رائے مختلف تھی اور باقی 9 جماعتوں کی رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ استعفے دے کر لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف یا راول پنڈی کی طرف جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ ہونا چاہیے. اس پہ پیپلز پارٹی کا ایک اختلاف رائے آیا. رائے دینا ان کا حق ہے، لیکن جس طرح انہوں نے آفیشلی ریلیز کی زرداری صاحب کی سپیچ، وہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے، مورلی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. آپ نے استعفے نہیں دینے تھے، آپ نہ دیں، آپ کا ایک موقف ہے، آپ کا ایک جمہوری موقف ہے، اور اس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوئی لانگ مارچ اور استعفے. وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی CEC پیپلز پارٹی کی، میرے خیال میں انہوں نے 4 تاریخ کے بعد جو کہا ہے کہ ہم بلا رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنے کی تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی پارٹی سے پوچھ کر کنسلٹ کر کے ہم وہ لے کر آئیں گے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں نے ان کو ان کا جمہوری حق دیا، ان کو ان کی جمہوری سپیس دی، اور انہوں نے واپس آنا ہے 4 تاریخ کے بعد. رہی بات لڑائی کی، دیکھیں مسلم لیگ نون کا ایک بہت واضح موقف جو آپ لوگوں نے بھی دکھایا، آج پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے کہ جو اقتدار اختیار کے بغیر ہوگا تو چاہے وہ وزیر اعظم کی کرسی بھی ہے وہ نہیں چاہیے. جس اقتدار میں عوام کو ریلیف دینے کا اختیار نہ ہو، جو اقتدار عوام کے لیے نہ ہو، عوام کا دیا ہوا نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ وہ جدوجہد ہے جس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں یک زبان ہو کر پی ڈی ایم میں گئی تھی باقی جماعتوں کے ساتھ. لیکن اس کے اندر جو کل ہوا وہ افسوسناک ہے. وہ اس تمام جو ایک جمہوری جدوجہد ہے، جو پرنسپلز، جو اصولی موقف ہے، اس کی نفی ہے. وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کی نفی ہے، وہ پی ڈی ایم کے چارٹر کی نفی ہے. اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف کے قریب وزیر اعظم کی وہ کرسی کوئی اہمیت نہیں رکھتی جس میں عوام کا مینڈیٹ اور اختیار نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو. تو یہ تو اپوزیشن لیڈر کی کرسی تھی، سینٹ کی. آپ کا کیا خیال تھا کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کو بتاتے کہ جو ہم ووٹ لینے جا رہے ہیں باپ سے، اس حکومت سے، اور باپ کس کے کہنے پر ووٹ دیتی ہے، کس کو بچہ بنا رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ باپ سے ووٹ لے لیں لیکن میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. جس نواز شریف نے پی ڈی ایم کی ہر میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ مجھے وہ اقتدار نہیں چاہیے، جس کو وہ اقتدار لینا ہے وہ لے لے، ہم مل کر ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہیں، ایک اصولی جدوجہد کر رہے ہیں جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے حقوق کی، آئین کی، قانون کی جدوجہد ہے. تو جو کل ہوا اس ایک پارٹی کے انفرادی فیصلے نے اس جدوجہد کو اجتماعی نقصان پہنچایا. اور
وہ اسی لیے ہوتا ہے جب اس کو اجتماعی نقصان پہنچتا ہے تو جو موقف عوام کے لیے جاتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. جو موقف ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کے لیے کلیکٹیو آواز اٹھتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اور آج اگر ہم نے عوام کا نہ سوچا، اس مہنگائی کا نہ سوچا، اس بے روزگاری کا نہ سوچا، ملک کی ایک ایک اینٹ بیچی جا رہی ہے، ایک ایک اینٹ بیچی جا رہی ہے، اگر اس کا نہ سوچا، ملک کی معاشی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، اگر اس کا نہ سوچا اور ہم دوبارہ اس تفرقے میں پڑ گئے، اس لڑائی میں پڑ گئے، تو جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی ہمارے دشمنوں اور سازشوں کی ہے، جنہوں نے 72 سال سیاست کے لینڈسکیپ پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کر کے پاکستان کی جمہوریت کو اور سیاست کو نقصان پہنچایا ہے، فتح ان کی ہوگی. اور کل ایک اس فیصلے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام، ہر وہ حلقہ جس نے ان سیاسی اتحاد اور ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک امید کہ آج وہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کو مایوس کیا ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون، جس کا یہ اصولی موقف ہے، جو ایک جدوجہد جاری رکھے گی نواز شریف کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں، اور جس کے ہم تمام سپاہی ہیں، یہ اسی طرح جاری رہے گی. یہ اس نالائق نااہل حکومت کو گھر بھیج کے جاری رہے گی. اور ابھی بھی بڑی ذمہ دارانہ طور پر مسلم لیگ نون نے یہ موقف لیا ہے کہ جو کل ہوا اس کو ہم پی ڈی ایم میں لے کر جا رہے ہیں، جہاں 9 جماعتیں ہیں اور 10ویں جماعت ہے یا اس میں ایک اور جماعت ہے. جو ہوا اس کے اوپر پورا ایک موقف رکھنے کے لیے ہم وہ پی ڈی ایم میں ایک ہنگامی ارجنٹ سربراہی اجلاس بلانے کی پی ڈی ایم جو ہے وہ سوچ رہی ہے. مولانا صاحب اس پر اپنا ایک تفصیلی موقف دیں گے اور اگلی جو حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی اس کو اناؤنس کریں گے. میرا خیال ہے سارے سوالوں کے جواب ہو گئے. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ قانون کی بات کرتی ہے، اخلاقی جدوجہد کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بات کرتی ہے، لیکن کل ایک ٹرینڈ چلایا گیا یا نیوز کے خلاف جس میں بڑی غلط زبان استعمال کی گئی اور لوگ وہ فالوورز ہیں جس کو خود نون لیگ کی قیادت فالو کرتی ہے. تو کیا یہ پالیسی ہے کہ جو آپ کے خلاف بولے گا وہ غلط ہے، جو آپ کے حق میں بولے گا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں تو بطور انفارمیشن منسٹر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عہدہ دیا اور نواز شریف صاحب نے جس کے پہ اعتماد کیا، میں کسی بھی الیکٹرانک چینل یا اخبار یا صحافی یا جرنلسٹ ان کے خلاف بات کرنے کی حق میں اور حامی نہیں ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ضمنی ضرور ہے، اور وہ کسی چینل کی طرف ٹارگیٹڈ نہیں ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو میں ان سے بات کروں گی جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ہیں جو بھی عوام کی بات کرتے ہیں اور ان کو دکھ ہوتا ہے جب حقائق کے اوپر مبنی رپورٹنگ نہیں کی جاتی، جب ان کی لیڈرشپ کو جن کلمات سے نوازا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا پر میڈیا ٹرائل کی صورت میں، وہ جانتی ہے اور اس پہ نظر رکھتی ہے. اس جذبات کی عکاسی سوشل میڈیا کرتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہوتی، یہ کوئی ذاتیات کی بات نہیں ہوتی، اور یہی نواز شریف صاحب نے بڑی کوشش سے ذاتیات سے بالا تر کر کے سیاست کو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی چاہیے. اب آپ دیکھیں پچھلے ہفتے ایک مخصوص حلقے نے حمزہ شہباز اور مریم نواز، حمزہ شہباز میں لڑائی، مریم نواز میں لڑائی، چینی 52 روپے 120 روپے کلو ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں. آٹا 70 روپے 35 روپے سے ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں. بجلی 11 سے 24 یونٹ روپے ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں. انڈے کی کیا قیمت ہو گئی، لیکن مریم نواز اور حمزہ شہباز میں لڑائی ہو گئی. تو اس وقت دیکھیں ان کارکنوں کو جو حمزہ شہباز اور مریم نواز اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو ایک تو بھائی بہن کا رشتہ ہے ہی، بھائیوں کا رشتہ، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی فیملی ویلیوز ہیں، جو ان کے اندر جو جذبات ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اور جب اس جذبات کی وہ رپورٹنگ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر اس کی عکاسی کی جاتی ہے تو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اور جب میں نے بار بار بطور ترجمان یہ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ یہ کام نہ کیا جائے، اس کے اگلے دن دوبارہ اسی مخصوص حلقے نے یہ خبریں چلائیں. تو میرے خیال میں ہر کسی کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہر کسی کو اپنی اپنی جو اخلاقی ذمہ داری ہے، میں سمجھتی ہوں
کیونکہ یہ ملک آگے 2.5 3 4 سال گالی گلوچ، کوئی سوال کرے تو گالی دے دو، کوئی سوال کرے تو چور کہہ دو، کوئی سوال کرے تو ڈاکو کہہ دو، کوئی سوال کرے تو اس کی ماں بہن بیٹی کو گالی دے دو، کوئی سوال کرے تو اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈال دو. یہ ہم 7 سال سے یہ رویہ جو معاشرے میں ہے اس کا تسلسل جاری ہے. لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری سے، اپنی اخلاقی اقدار سے اس چیز کی نفی کرنی ہوگی، اور یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. خلاف آتا ہے یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کے خلاف آتا ہے، اس پر نون لیگ کا اور اپوزیشن کا موقف ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے، اس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ڈی ایم کے فیصلوں کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہے، کیا آپ پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ پہلے بات بولی ہے، اور میں سمجھتی ہوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، کہ ہمیشہ اصولی موقف چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا چاہے وہ JUIF کا ہو، چاہے وہ ANP کا ہو، چاہے وہ جتنی پارٹیز ہیں اس اتحاد میں، اصولی موقف پہ ہمیشہ PMLN نے باقی جماعتوں کا ساتھ دیا. آپ کو یاد ہوگا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جو ہوا جیل کے اندر، اس کے بعد جس طرح گھسیٹا گیا اپوزیشن کو، ہمیشہ اصولی موقف پہ کھڑی رہی ہے. لیکن جس وقت آپ کا اپنا اتحاد اور اعتماد میں دراڑ پڑتی ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا فیصلہ تو وہ انفرادی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اجتماعی نقصان ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سب کو وہ اجتماعی نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کل جو اپوزیشن لیڈر میں ہوا، اب آپ کو باپ پارٹی کا پتہ ہے کہ وہ ووٹ کس کے کہنے پر دیتی ہے، اور حکومت کی اعلائے بھی وہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں کس کے کہنے پر ہے. تو میرا ان سے بھی سوال ہے، مجھے یقین تھا کہ DGI-SPR نے جو بات کی تھی کہ ہمارا سیاست سے اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے یقین تھا اس سٹیٹمنٹ پہ، اور آج سوال اٹھا رہی ہے پوری قوم کہ باپ نے کس کے کہنے پر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا. آپ ادھر ہی ہوں. رانا ثنا نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی سلیکٹڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ PDM میں اختلاف ہو گیا ہے، اور اب اختلاف ہو گیا تو دیکھیں یہ سوالات اور یہ جو ریاکشن ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ کل جو ہوا وہ ایک فطری عمل کی نفی تھی کہ وہ لوگ جو کل تک چیئرمین سینٹ کے خلاف الیکشن لڑے تھے، ہائی کورٹ گئے تھے، انہوں نے کہا چوری ہو گیا الیکشن، انہوں نے کہا ہمارے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جس نے ڈاکہ ڈالا، جس نے چوری کی، جس نے جو آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ اس کے ووٹ سے اپوزیشن لیڈر سینٹ بنے. اس کی اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے عاصم صاحب، مجھے پتا ہے آپ نے سوال کرنا ہے، میں آ رہی ہوں، میں کمپلیٹ کر دوں. تو اس لیے رانا ثناءاللہ نے کیا کہا، احسن اقبال نے کیا کہا، قاہرہ صاحب نے کیا کہا، چودھری منظور صاحب نے کیا کہا، وہ جو بھی بات ہے وہ حقائق کی نفی نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی ایسی بات کر سکتی ہے جو حقائق سے کے برخلاف ہو. تو کیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے راستے جدا کرنے کا اپنا موقف PDM میں پیش کرے گی؟ کیونکہ بات تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں، دیکھیں 9-10 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے. میں نے جیسے پہلے کہا اس میں یہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے اصولی کہ یہ اتحاد جو ہے وہ کس کو ڈراتا ہے، یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو ڈراتا ہے جو ہمیشہ سے ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک بائی ڈیزائن کام کرتے رہے ہیں. جیسے بائی ڈیزائن چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور چینی کو واپس امپورٹ کیا گیا تاکہ مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھریں، یہ وہی بائی ڈیزائن ہوتا آیا ہے، لیکن اس کی نفی کرنی ہے، اس کو توڑنا ہے کہیں. تو اصولی فیصلہ یہ ہے کہ ہم PDM میں رکھیں گے، اور PDM میں مولانا صاحب اس کے اوپر ایک اپنا فیصلہ بھی دیں گے اور اپنا موقف بھی دیں گے. اچھا، یہ بتا دیں کہ ابھی پہلے فارمولا جو طے ہوا تھا چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، تو آپ کی سیٹ تھی اپوزیشن کی، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ملی بھگت بھی ہے حکومت اور پیپل پارٹی کی آپس میں اس سیٹ کو؟ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کا، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں تھا اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ تھی، یہ PDM میں فیصلہ ہوا تھا کہ جو گیلانی صاحب ہیں وہ سینیٹر بنائے جائیں گے. مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنایا نیشنل اسمبلی کے اندر. نیشنل اسمبلی کے اندر میجورٹی مسلم لیگ نون کی تھی، 83 ووٹ تھے، جس کو سینیٹر مسلم لیگ نون نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنایا، اور کیونکہ وہ PDM کا فیصلہ تھا.
फिर चेयरमैन सेनेट का वोट मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को दिया क्योंकि ये पीडीएम का फैसला था। इसी तरह ऑपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का होगा, ये पीडीएम का फैसला था। और जिस जगह पे ये फैसला हुआ वहाँ तमाम जमातों के रिप्रेजेंटेटिव सीनियर जिनको मैंडेट दिया पीडीएम ने कि वो ये फैसला करें, वहाँ ये फैसला हुआ, असूली फैसला कि ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के होंगे, जिसकी नफ़ी हुई और जिसकी नफ़ी की वजह से ये नुकसान जो कल हुआ वो पहुंचा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जैसे आजकल तनकीद होती है, सियासतदानों के ऊपर तनकीद होती है, सोशल मीडिया के ऊपर, देखिए ये कौमी इदारों पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर हो रही है, तो ये तनकीद होनी चाहिए इस इदारों के ऊपर भी? मैंने नहीं कहा पूरी प्रेस टॉक में कि सियासतदानों के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए या होती है। मैंने मीडिया की रिपोर्टिंग जो हकायक से की नफ़ी करती है, मैंने उसकी बात की और वो नहीं होना चाहिए। हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम पे वो तनकीद होनी चाहिए जिस तनकीद से पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत से, पाकिस्तान की पार्लियामान में बेहतरी आए, क्योंकि ये अमानत पाकिस्तान की आवाम की है। और मैं खुद, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देख लें और नीचे कमेंट्स देख लें, वो कोई अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तो मैंने तो कभी इसके ऊपर ना कोई बात की है, ना मुझे कोई तकलीफ़ होती है जब मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और जब माशरे में एक ऐसी रवायत है कि आप दूसरे पे कीचड़ उछालें, दूसरे को गाली दें, दूसरे को इल्ज़ाम लगाएं, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। देखिए, जब कौमी अदारे या जो भी, चाहे वो कौमी अदारे हों, चाहे वो जो भी हों, जब वो आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, जब वो मुल्क के आइन, मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर जिस तरह बाकियों पर तनकीद होती है, हर किसी पर तनकीद होना हमारा हक है। ऐसे लोग दूसरों को धोखा नहीं देते, ऐसे लोग खुद को धोखा देते। मैडम ये बताइएगा, मैडम सवाल रहेगा, कितना सवाल है? करें। अच्छा, पंजाब और भोपाल में मुस्लिम नून के ओपोजिशन में सबसे बड़ी जमात है, तो सारा जो ड्राइविंग सीट है वो मौलाना साहब के हाथ में दे दी गई है पीडीएम में। क्या मुस्लिम लीग नून बेबस है कि वो अकेले सड़कों पे महंगाई के खिलाफ नहीं आ सकती, जबकि आए रोज प्रेस स्टॉप तो होती रहती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अगर ऊपर ए लीडरशिप नहीं, अगर ये सड़कों पे आती तो कम से कम जो नीचे सूबाई सतह पे लीडरशिप है, क्या वो सड़कों पे नहीं महंगाई के खिलाफ? देखिए, आज भी पाकिस्तान की जो वफाकी जमात है, जिसको फेडरेशन की जमात कहते हैं, उसको आप डंडे से, ज़ोर से, धमकी से दूसरे सूबों में बेशक उसका चेहरा धुंधला कर दें, लेकिन इस बात में ये एक वाज़ेह हकायक है कि जो सबसे बड़ी जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और वो जमात जब एक इत्तेहाद का हिस्सा बनी, जो एक असूली मौक़िफ़, जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर वो इत्तेहाद जो है वो मौलाना साहब की सरबराही में, लेकिन इससे बिल्कुल ये आपका कहना मैं थोड़ा सा हम्बली डिसएग्री करूँगी कि अगर आप देखें तो एहतजाज मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने सड़कों पर एहतजाज किया, महंगाई के ख़िलाफ़ किया, जलसे किए, पीडीएम के जो इवेंट्स थे उसमें महंगाई मार्च जो अनाउंस हुआ, यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आवाम इतनी मुश्किल में है कि इस लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मार्च होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें मुस्लिम लीग नून ने की, और इंशाअल्लाह जो मुस्लिम लीग नून की का मैंडेट है, पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट है, और जो वो बड़ी जमात है वो कभी भी पाकिस्तान की अवाम, बिलखसूस जो हाल इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसको ना मायूस करेगी, बल्कि उनकी जंग लड़ती रहेगी। तो एक काम करो, मैंने सवालनामा दो। शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि जब कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं मिली, 1 धेले की करप्शन नहीं मिली, तो आजकल क्या कर रही है शहजाद अकबर इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर, और वो पता नहीं कौन से वजीर हैं, खाना जात, जेल खाना जात के, मुझे उनका नाम नहीं आता, पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो वो जो है वो क्या एक ही काम पे कारबंद है, वो क्या है कि शहबाज शरीफ को उसकी मेडिकल रिपोर्ट ना दो। 1 महीना हो गया है शहबाज शरीफ को उनकी मेडिकल रिपोर्ट, जो उनका हक है, उनके ही टेस्ट हैं, वो नहीं। आखिर उनको अदालत में ये जज साहब को पिटिशन करनी पड़ी, फिर उस पिटिशन के ऊपर पंजाब हुकूमत को जज साहब ने लिखा और उसके ऊपर उनको हिदायत की कि खुदा का वास्ता है रिपोर्ट दे दी जाए, वो उनके टेस्ट हैं, वो उनका हक है। 1 महीना हो गया इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि ये वो छोटी घटिया ज़हनियत है जो इस वक्त अवाम पर मुसल्लत है।